اندر والے قریب آ جائیں۔ مجلس میں آگے بیٹھنا کیا طلب کی علامت ہے، جلدی آنا بھی طلب کی علامت، آگے آنا بھی طلب کی علامت، اور طلب پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ مجبور و ضعیف لوگوں کا ہم نہ دیکھیں، اللہ نے ہم کو سہولت دی، ہم آگے بڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يعلم اذا حصل ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ میرے بھائی دوستو، تعالی شانو کے یہاں انسان کے اندر کی مایا پر فیصلے ہیں۔ اندر کی مایا کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے۔ آج دنیا کے انسان اپنے ظاہری اعضاء کی خوب فکر کر رہے ہیں۔ بیماریوں کے زمانے میں انسان اپنے ظاہری اعضاء کی فکر کرتا ہے، ظاہری بیماریوں سے حفاظت کے لیے احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، دوائیں کرتا ہے، انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جتنا ظاہری بیماریوں کا خطرہ ہے اس سے زیادہ اندر کی بیماریوں کا خطرہ ہے، اور جتنا ظاہری بیماریوں کے نقصانات ہیں اس سے زیادہ اندر کی بیماریوں کے نقصانات ہیں۔ ظاہری بیماریوں میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اندر کی بیماریوں میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنتوں کا جو میدان تھا وہ انسانوں کے دل تھے۔ آج ہر اعضاء کی طرف ہمارا دھیان ہے، لیکن اپنے دل کی طرف ہماری نگاہ نہیں، اپنے دل کی طرف ہماری فکر نہیں۔ اس دل میں کیا بن رہا ہے، اس دل میں کیا پک رہا ہے، اس میں کون سا یقین آ رہا ہے، اس میں کون سی دولت لوٹی جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ روزانہ بینک کا بیلنس دیکھتے ہیں، روزانہ جیب کا پیسہ دیکھتے ہیں، روزانہ دل کی دولت نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنی باقی رہ گئی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس ایمان کو میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایمان کا مالک ہوں، ایمان کا، اس ایمان پر مجھے موت سے جنت تک کے سفر آسان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم روزانہ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے یقین کی مایا کو دیکھیں، اپنے دل کی دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں، دن بھر میں تھوڑا وقت نکالیں۔ اس دل کے سنوارنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، گھر کے بنانے کے لیے چند سال لگتے ہیں، گاڑی بسانے کے لیے چند سال لگتے ہیں، دل کے سنوارنے، دل کے بنانے کے لیے برسا برس لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں، عمریں لگ جاتی ہیں۔ ہم دل سے غافل ہیں، اپنے دل کی طرف نگاہ نہیں ہے ہماری۔ آئینے میں اپنے چہرے کے داغوں کو دیکھتے ہیں، دل میں کتنے داغ ہو گئے پتہ ہی نہیں، کتنے داغ دل میں لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ مفہوم ہے، جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، گناہ بار ہوا نقطہ اندر لگا، گناہ بار ہوا نقطہ اندر لگا۔
ایک گناہ ہوا ایک نقطہ لگا، ایک گناہ ہوا ایک نقطہ لگا، ایک گناہ ہوا ایک نقطہ لگا۔ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ایک تصفیہ ہے ایک تزکیہ ہے۔ تزکیہ تو نفس کا ہوتا ہے اور تصفیہ دل کا ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے اور دل کا تصفیہ بھی ضروری ہے، صفائی دل کی۔ اللہ کے ہاں تو دل پر فیصلے ہیں، چھوٹے سے ٹکڑے پر فیصلے ہیں، یہ پورے جسم پر فیصلے نہیں ہیں۔ شہر ہے چاہے کیسے ہی بنا لو، آدھا کیسے ہی بنا لو، طاقت کتنی پیدا کر لو، باہر کے نقشے کتنے ہی حاصل کر لو، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اندر کے دل پر ہے۔ دل کیسے؟ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دل تو زنگ آلود ہو، اس زنگ کی صفائی کے لیے کیا ہمارا اہتمام؟ چہرے کی صفائی کے لیے، کپڑوں کی صفائی کے لیے، گاڑی کی صفائی کے لیے، موبائل کی اسکرین بار بار صاف کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، پورا دن ہو گیا دل کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، اس میں کیا گیا، اندر کیا داخل ہوا، جو دیکھا وہ داخل، جو دیکھا وہ داخل۔ گھر کا روشن دان ہوتا ہے، باری ہوتی ہے، کھڑکی ہوتی ہے، اس سے گھر میں کچرا آتا ہے، کھلی رہ گئی تو کچرا اندر آیا۔ ایسے دل کا روشن دان، دل کی کھڑکی جو ہے وہ آنکھ ہے، یہ کھلی رہ گئی تو بس۔ آج میرے بھائیوں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ماحول کے اندر آ کر نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، لیکن یہ ساری عبادات میں اپنے دل کی حاضری ضروری ہے۔ حضور قلب، حضور قلب کے ساتھ نماز ہو، حضور قلب کے ساتھ تلاوت، حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو، حضور قلب کے ساتھ دعا ہو، غافل دل کی دعا قبول ہو۔ دل کی حاضری ہر عمل میں ضروری ہے۔ ہر عمل اللہ سے باتیں کرنے کا نام، عمل میں اللہ متوجہ ہوتے اپنے بندے کی طرف، اور آدمی دل سے غافل۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا، میں اپنی نماز کو دیکھنا چاہوں تو بہت آسان، میری نماز کا ایکس رے پتہ چل جائے۔ علامہ اقبال صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، اکثر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقولہ سناتے تھے کہ آدمی 3 مقامات میں اپنے دل کو ٹٹول لے، 3 جگہ پر اپنے دل کو تلاش کر لے۔ ایک تو نماز میں اپنے دل کو تلاش کرے کہ میں نماز میں کہاں ہوں، اپنے دل سے پوچھے تیرا دل کہاں ہے، تو کہاں ہے۔ دوسرا قرآن کی تلاوت کے موقع پر اپنے دل کو پوچھے کہ تیرا دل کہاں ہے۔ اور تیسرا دین کی مجلسوں میں اپنے دل کو پوچھے کہ تیرا دل کہاں ہے۔ ان 3 جگہوں پر اپنے دل کی حاضری لے۔ اگر 3 جگہوں پر اپنا دل حاضر نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگ، تیرے پاس دل نہیں، اللہ تجھے دل عطا فرما، اللہ میرے پاس دل نہیں، تجھے دل عطا فرما، مجھے دھوکہ لگا ہے۔ حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان والے سے کہہ دو ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ محنت ہے تربیت کی، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، ذکر و عبادت کی خانقاہیں، دعوت اللہ کی محنتیں، خدمتوں کے کام، یہ سب کی غرض و غایت اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے دل کے اندر ایمانی نور پیدا کر کے جانا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، امام صاحب پڑھ رہے ہیں کہ قبروں کے اندر یہ دیکھا جائے گا، یہ نکالا جائے گا اپنے دل میں کیا لے کے آیا، وحصل ما فی الصدور، اندر کیا لے کے آیا۔
ذہن کا ایمان نہیں چلے گا، آنکھ کا ایمان نہیں چلے گا، زبان کا ایمان نہیں چلے گا، کانوں کا ایمان نہیں چلے گا، دل کے ایمان پر فیصلہ ہے، دل کے ایمان۔ اور دل کے ایمان کا امتحان حالات پر ہوتا ہے، یقین کا امتحان حالات پر ہوتا ہے۔ حالات پر آدمی کے عمل یقین پر چلاتے ہیں، اس کا یقین جیسا ہوگا اس کا عمل اس طرف ہوگا۔ یقین دنیا کا ہے دنیا کی طرف چلے گا، یقین آخرت کا آخرت کی طرف چلے گا۔ جس اللہ کے سامنے نماز میں ہم کھڑے ہیں میرے بھائیوں، اللہ سے غافل ہو کر نماز، وہ اللہ کی یاد ہی نہ ہو نماز کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہم سوچیں سفیدی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ موت کی دستک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے کہا، اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ بھائی ملک الموت سے کہا کہ تو آئے تو کم سے کم اپنے آنے سے پہلے دستک دے دے۔ ایسے اچانک آتا ہے، وہ کہنے لگا اچانک نہیں آتا، بڑھاپا میرے آنے کی دستک ہے، سفید بالوں کا آنا موت کے آنے کی دستک ہے، کب آنے والا ہے۔ آنکھوں میں روشنی کی کمی ہونا یہ اس کے آنے کی علامت ہے، اس کے آنے کی دستک ہے۔ کہ دانتوں میں سوراخ ہونا اور دانتوں کا گرنا یہ اس کے آنے کی علامت ہے۔ طاقتوں کا کمزور ہونا اس کے آنے کی علامت ہے، بیماریوں کا گھیرنا اس کے آنے کی علامت ہے۔ بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اور اتنا قریب ہو گئی موت، اور پھر بھی میرے بھائیوں زندگی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ 2 رکعت نماز ایسی کہ تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا۔ اور وہاں میرے بھائیوں نماز ہے کہ وہاں نماز ایسی تھی اللہ اکبر کہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو رات کی چوکیداری اور نگرانی کے لیے کھڑا کیا ہے کہ اس پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں سے کچھ خطرات ہے۔ مہاجر و انصار 2 صحابی ہے۔ انصاری نے کہا کہ بھائی رات بھر تم لوگ جاگتے رہے تو احتمال ہے کہ آنکھ لگ جائے اور ذمہ داری فوت ہو جائے، آدھی آدھی رات بانٹ لے۔ مہاجر کو سلا دیا، انصاری نماز کی نیت باندھی۔ کیسی نماز ہو اللہ! ہمارے بڑوں نے 100 سال پہلے صحابہ کی نمازوں کو 80-85 حدیث کی کتابوں میں سے تلاش کر کے، فکر کر کے، محنت کر کے یکجا کیا، جمع کیا حکایت صحابہ، اور 100 سال سے جب سے لگے تب سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں صحابہ کی نماز، صحابہ کی نماز، صحابہ کی نماز۔ تو کیا ہے کہ یہ معیار ہے نماز کا۔ جو نمازوں کے 5 انعام ہیں وہ صحابہ کی نماز کے معیار پر ہے، ہماری نماز پر، غفلت والی نمازوں پر نہیں، بے دھیانی والی نمازوں پر نہیں۔ ہم نماز پڑھتے روزی میں برکت، روزی میں برکت تو اس نماز کا کہ وہاں پر چوکیداری ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، تھکے ہارے ہیں، اور جاگنے کا بہانہ بنا نماز کو۔ ہمیں تو نیند نہ آنے، 2 رکعت نماز پڑھو تو کو نیند آنے لگ جائے گی، رات میں نیند نہیں آ رہی ہو 2 رکعت نماز کی نیت مان لے تو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ نیند نہیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دو تو نیند آنا شروع ہو جائے گی، نیند آنے کی۔ مجلسوں میں، اپنے دوستوں کی مجلسوں میں راتوں میں ہم کو نیند نہیں آتی، وہاں تو آنکھیں بالکل، چاہے وہ گھڑی بڑھتی جائے 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2 بڑھتی جائے، وہاں نیند نہیں آتی۔ اور پھر بستر پر آئے اور تسبیح ہاتھ میں لی اور پڑھنا شروع کیا، اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، تو نیند آنا شروع ہو گئی۔ اور آدمی اس کو کہتا ہے کہ سکینہ نازل ہو رہی، دین کی مجلسوں میں نیند آؤ کہ سکینہ نازل ہو رہی، ایک غفلت ہے، غفلت۔
تو سکینہ نہیں کہتے. دین بھر کے تھکے آ رہے, چوکی داری ہو رہی ہے, اور چوکی داری میں نماز کی نیت باندھی ہے. دکان پر بیٹھ کر نہیں آئے تھے, یہ دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر نہیں گئے تھے, اللہ کے راستے میں گھوڑوں کی پیٹھ پر دن بھر میں تھکے ہیں, اور رات میں تقاضا آرام کا. اور قربان جائے کالی کملی والے تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت والی محنتوں پر, کہ ایسی محنتیں ہوئی تھی اور اندرون کو ایسے بنایا تھا کہ 3 چلوں کے لیے, اندرون کے لیے, بیرون کے لیے, قریب کے لیے, دور کے لیے, باہر جانا, بڑودہ سے نکلنا, گھر سے دور جانا, یہ باہر کی محنت اندرون کو بنانے کے لیے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کی اللہ عمر برکت عطا فرمائے, ہم لوگ مرتبہ دور کے سفر میں جا رہے, حضرت نے ایک جملے میں پورے سفر کا مقصد سمجھا دیا, بھائی بیرون کا سفر اندرون کو بنانے کے لیے. اتنے جملے میں, کتنا پیارا جملہ, بھائی بیرون کا سفر اندرون کو بنانے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں کہ 20,000 کلومیٹر دور جا رہا ہے, لمبا خرچہ لے کے جا رہا ہے, 2.5-3 لاکھ, اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری محنت اندرون کو بنانے کے لیے, اپنے دل کو بنانے کے لیے. یہ بنایا تھا صحابہ, کہ رات کا وقت اور چوکی داری اور نیت مان لی نماز کی, کہ اس میں ہمیں نیند نہیں آئے گی, اس میں ہم چوکنا رہیں گے, ہماری نماز غفلت والی نہیں ہے. اور کیا قرآن تھا ان کا, نمازوں میں قرآن. ہمارے قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ, یا قرآن کھولنے کا موقع, نئی دکان نئے مکان کی افتتاح کا, یا میت پر ایصال ثواب. حالانکہ قرآن کا حق یہ میرے بھائیوں, قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں. یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ قرآن کا پہلا حق ہے. قرآن کے مطابق زندگی بنانا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے, اور اس قرآن کو قوموں تک پہنچانا اس قرآن کا تیسرا حق ہے. قرآن تو ہدی للناس ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور سارے انسانوں کی ہدایت اس میں مرکوز ہے. یہ امانت ہے ہمارے پاس, اور قوموں کو قرآن سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کی زندگی سے, مسلمانوں کے عقائد سے, مسلمانوں کے اعمال سے, مسلمانوں کے اخلاق سے, مسلمانوں کے کردار سے, مسلمانوں کے لین دین سے, مسلمانوں کی معاشرت سے. قرآن تو قرآن ہے. مصر کے ایک قاری ایک ایسے ملک میں گئے جو دہریت چل رہی تھی, اپنے ملک کے صدر کے ساتھ ان کو لے جایا گیا, پورا ملک دہریت کے ساتھ, سارے دہریے بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے لوگ ہیں, اللہ کی شان. صدر نے کہا کہ تم کچھ پڑھ کے سناؤ. قرآن تو قرآن ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ قرآن تو نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. جو دہریے یوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے, دنیا کو کوئی چلاتا نہیں ہے, دنیا آٹومیٹک ہے, ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے, لیکن وہ قرآن ایک بصیرت ہے, ایک بصارت ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں, دلوں کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں. ہم کو بصارت تو ملی ہے, بصیرت نہیں ملی. اللہ سے بصیرت مانگے, دل کی آنکھ مانگے, دل کی آنکھ. ابھی دل کی آنکھ سے نظر نہیں آتی, دنیا کے حالات کو دل کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ظاہری کان اور ظاہری بصیرت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دل کی بصیرت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو بصارتوں پہ چل رہے ہیں, ظاہری بینائی پہ چل رہے ہیں, اندر کی بصیرت, اور اندر کی بصیرت ملتی ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے. اس کو جانے دیں.
اندر کی بصیرت ایسے ملتی ہے، اور اندر کی بصیرت نہیں ملی اسے قرآن اندھا کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو قرآن نے اندھا کہا ہے، یہ قوم اندھی ہے۔ کیوں اندھی ہے؟ کہ نبی کی 1000 سال کی محنت کے بعد بھی ان کی دل کی آنکھ نہیں کھلی۔ قوم نوح اندھی نہیں تھی، سب کے پاس آنکھیں تھی، لیکن قرآن کو اندھا کہہ رہا ہے کہ دل کی آنکھ نہیں کھلی۔ ایک باہر کا نور ہے، ایک اندر کا نور ہے۔ باہر تو روشنی ہے لیکن اندر روشنی نہیں ہے، تو اندر کا اندھاپن باہر کی روشنی سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اندر کی بینائی۔ ایک اندھا آدمی ہے جس کے آنکھ میں روشنی نہیں ہے، لیکن باہر بہت ساری روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے اور یہ ساری لائٹوں کی روشنی ہے، لیکن اس کے اندر روشنی نہیں ہے بیچارے کی۔ تو جیسے ظاہری اندھے کو باہر کی روشنی سے کوئی نفع نہیں، ایسے دل کے اندھے کو، دل کا اندھاپن۔ ہماری محنت اس لیے ہے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، ذکر و عبادت کی خانقاہیں اور دعوت اللہ کی محنتیں اور کوششیں، یہ اس لیے کہ دل کا اندھاپن دور ہو جائے، دل کی آنکھ کھل جائے۔ برسوں سے محنت کر رہا ہوں، اللہ میرے دل کی آنکھ کو کھول دے۔ موت سے پہلے پہلے دل کی آنکھ کھل گئی تو کام ہو جائے گا۔ بصیرت کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان 2 رکوع پڑھے ایسے ملک میں، دہریوں کے ملک میں 2 رکوع پڑھے، بصیرت والے نے پڑھے۔ اور اللہ کی شان کہ اللہ نے اس وقت میں یاد دلا کہ سورہ طٰہٰ، تو سورہ طٰہٰ پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی مجالس ضروری ہے، درس قرآن، علماء کی دوستی، علماء کی صحبت، علماء کے پاس بیٹھنے کو عبادت سمجھے، علماء کی زیارت کو ضروری سمجھے۔ قرآن تو علماء کی صحبت میں سمجھ میں آئے۔ ہم سمجھے نہیں، قوموں کو کیا سمجھائیں؟ اس کا حق تھا کہ ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ کیا مطلب کہ دین سیکھتے ہیں؟ قرآن تو دین ہے۔ آج تھوڑے سے حالات پر مسلمان گھبرا جاتا ہے، کیوں؟ کہ دین سیکھا نہیں ہے۔ اور دین معلوم ہو جائے تو پھر حالات کا تاثر نہ ہو۔ بڑی بڑی بیماریوں پر صحابہ کے چہرے خوف زدہ نہیں ہوئے، صحابہ کے چہرے بشاشت والے تھے۔ برس بیمار رہے صحابہ، کہ ایسے ملک میں بصیرت والا 2 رکوع پڑھا ہے، اور وہ آیت آ گئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے گھر میں پڑھی تھی، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ اکبر۔ یہ آیت آئی تو وہ دہریے ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ ان کے صدر نے پوچھا تمہیں کیا پتا چلا کہ بس اس کے سینے سے جو پڑھا جا رہا ہے اس نے ہمارے سینے کو چھلنی کر دیا۔ ظاہر سے ظاہر متاثر ہوتا ہے، باطن سے باطن متاثر ہوتا ہے، اندر سے اندر متاثر ہوتا ہے۔ صحابہ جا کے جو دعوت دیتے تھے نا، قوموں کی، علاقوں کی، ملکوں کی زبانیں عربی نہیں تھی، لیکن صحابہ کے دل وہ بصیرت والے تھے۔ بصیرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا تھا، بصیرت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی، بصیرت کے ساتھ دعا مانگی جاتی تھی۔ یہ 2 رکعت نماز میں اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوکیداری میں سورہ کہف شروع کی۔ دشمن روزانہ کے مطابق آتے تھے، آئے دور سے ایک آدمی کو کھڑا دیکھ کر اس نے تیر لگایا، ایک تیر لگایا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کس میں ہے؟ ارے بولو نا، نماز میں۔ اللہ ہمیں صحابہ والی نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نمازی میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، مجھے نمازی ہونے کا دھوکہ لگا ہے۔ میری نماز تو صحابہ کی نماز کے ساتھ جب قیامت کے میدان میں جب
جب اس کے سامنے میچ کی جائے گی پتہ چلے گا میری نماز کیا ہے. آدمی شرما جائے گا. ہمارے محمد لاڈ صاحب کے ساتھ میں بڑودہ کے ایک ساتھی انتقال کر کے اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, درجات عالیہ عطا فرمائے. لمبی بات کرنا نہیں جانتے تھے, خاموش طبیعت کے تھے حاجی صاحب. محمد لاڈ صاحب کے ساتھ بیرون کے سفر میں ایک عیسائی مولانا کی مجلس میں آتا تھا. کچھ دن کے بعد مولانا کی خدمت میں آ کے اس نے ایمان قبول کیا. مولانا نے پوچھا تجھے کون سی بات سمجھ میں آئی؟ کہ مولانا بات تو سمجھ میں نہیں آئی, لیکن تمہارے ساتھی کی نماز, کہ اس کی نماز سے ایسا لگا کہ یہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ سچے رب کی عبادت ہو رہی ہے. ان کا قیام, ان کا رکوع, ان کا سجدہ. ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی زکوٰۃ مسلمانوں میں ہے اور حج بیت اللہ میں ہے اور نماز مسجدوں میں ہے اور روزہ پیٹ میں ہے. ارے میرے بھائیوں, یہ تو سارا دین انسانیت کے سامنے ہے. سارا دین انسانیت کے سامنے ہے. مسلمانوں کا یقین بھی انسانیت کے سامنے ہے کہ جن حالات میں باپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہا اور جن بیماریوں میں بیٹا اپنے باپ کو ہاتھ لگانے تیار نہیں, ان مسلمانوں کا یقین دیکھو, یہ پرایوں کو اٹھا کے لے کے قبرستان جا رہا ہے. یہ بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. نہ فرشتے کے ہاتھ میں, نہ نبی کے ہاتھ میں, نہ ولی کے ہاتھ میں. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن احتیاط خدا نہیں ہے. مسلمانوں کے یقینی اعمال نے دنیا کے اندر سے خوف کو ختم کیا ہے. یہ چلنا پھرنا بیکار نہیں ہے, یاد رکھنا. رمضان کے مہینے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا بستروں کو لے کے چلنا انسانیت کے دلوں سے خوف کو دور کیا ہے. ٹرینوں میں سفر, بسوں میں سفر, ورنہ دجالی شیاطینی طاغوتی محنتوں نے انسانوں کو خوف زدہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے گجرات کے اکابرین اور ہمارے علماء کی اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر قائم فرمائے. بڑی ہمت کے ساتھ گزشتہ جون کے اندر 10 آدمی جمع ہوئے, وہاں سے محنت شروع ہوئی. اللہ کا فضل کرم, دسمبر 2020 سے لے کر 2021 کے جون تک 1244 جماعتیں گجرات کی چلے کی ہندوستان کے مختلف صوبوں میں چلی ہے. 1244 جماعتیں, 250 کے قریب 4 مہینے کی جماعتیں چلی ہے. حالات تو پچھلے زمانوں میں بھی آئے ہیں. ہمارے بڑوں نے حالات پر امت کو حرکت میں لائے ہیں. 2001 میں زلزلہ آیا بھوج کے اندر, ہمارے بڑوں نے کثرت سے جماعتیں اس علاقوں میں ڈالی. جماعتیں مسجد میں, مسجد ہل رہی ہے اور جماعت مسجد کے اندر تعلیم کر رہی ہے. سیلاب میں, پلیگ میں, فسادات میں, حالات میں بیٹھنا حالات کا حل نہیں ہے, حالات میں حرکت میں آنا یہ حالات کا حل ہے. خندق کا موقع دیکھو, سردی کڑاکے کی ہے, اندھیرا اتنا خطرناک ہے کہ پاس والے کو اپنا پاس والا ساتھی نظر نہیں آتا. بھوک اتنی شدت کی ہے, کھانا نہیں ہے, پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ پتھر اڑ رہے ہیں, پتھر اڑ رہے ہیں, اور مقابل پوری طاقت کے ساتھ آئے ہیں. اللہ اس کے نبی کے نام کو اور اس کے دین کو مٹانے کے لیے قربان جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رہبری پر. سرکار اس وقت کے اندر اپنے میں خیمے میں بیٹھے نہیں ہیں, سرکار تو اس وقت میں رات میں گشت کر رہے ہیں. حضور تو گشت کر رہے ہیں. یہ مجاز نبوت ہے, یہ کار نبوت ہے. کار نبوت مجاز نبوت سے چلے گا. اگلی صف کا مجمع ہے, وہ بیٹھے گا نہیں, گھر کا بڑا چلے گا, پورا گھر چلے گا.
خاندان کا بڑا چلے گا پورا خاندان چلے گا، محلے کا بڑا چلے گا پورا محلہ چلے گا، حلقے کا بڑا چلے گا پورا حلقہ چلے گا، شہر ضلع کے بڑے چلیں گے شہر ضلع چلے گا، صوبے کے چل رہے بیماریوں میں اور جو ہے حالات میں اور جو ہے بڑھاپے میں اور جو ہے معذوری کے اندر آپ دیکھیں اتنے حالات کے باوجود چین سے بیٹھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے صوبے کو چلایا، مکانوں میں ٹھہرے مسجدوں کے دروازے کھلے، مسجدوں میں ٹھہرے حلقوں کے دروازے کھلے، حلقوں میں ٹھہرے شہر کے دروازے کھلے، شہر میں ٹھہرے ضلعوں کے دروازے کھلے، ضلعوں میں ٹھہرے صوبوں کے دروازے کھلے، صوبوں میں ٹھہرے ملکوں کے دروازے کھلے، عالم کے دروازے کھلے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل کرم احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ملت ابراہیمی پر پیدا کیا ہے۔ یہ امت تو قربانی کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ آئی ہے قربانی کے لیے، اسے قربانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا خمیر قربانی کے خون سے گوندا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ وہ اسماعیل میرے بھائی دوستو بزرگوں اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ملک شام سے جہاں پر آبادیاں اور جہاں پر پھل اور باغات اور جہاں پر رہنے کا موسم اور جہاں پر جو ہے فراوانی پانی کی سارے سہولت کے بعد وہ ملک شام سے اللہ کے حکم پر ایسی جگہ آ رہے، جبریل رہبری کر رہے، خلیل اللہ ابراہیم، ذبیح اللہ اسماعیل اور جو ہے اسماعیل کی ماں اور ابراہیم خلیل اللہ کی جو ہے اہلیہ محترمہ حاجرہ علیہ السلام چل رہے کہاں پر؟ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کا حکم ہے وادی غیر ذی زرع، جہاں پر اناج کا دانہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، انس اور جی بہلانے کے لیے کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی سائیدار درخت نہیں ہے، اور وہاں کے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اس وقت وہاں کے پہاڑ بھی کالے ہیں، بھیانک اور وحشت والا ماحول ہے۔ کہاں سے؟ شام کی سرسبز و شاداب وادیوں سے ایسی جگہ لبوتر میدان میں لا کر پہنچا ہے، اور گھر کے تینوں افراد موجود ہیں، بچہ بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، مردوں کا دین گھر کے دروازے تک رہے گا۔ نسلوں میں، خاندانوں میں دجالی فتنوں کے زمانے میں اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کہا گھر کے تمام افراد کو قربانی والی محنت پر کھڑا ہونا پڑے گا، خروج والی محنت پر آنا پڑے گا، گھر کا جوان بھی خروج والی محنت پر آئے، گھر کی عورتیں بھی خروج والی محنت پر آئے، گھر کے مرد بھی خروج والی محنت پر آئے۔ وہاں سے خروج کرایا گیا 2000 سال پہلے، وہاں سے خروج کرایا گیا ہے۔ نکلو، کہاں جاؤ گے؟ وادی غیر ذی زرع میں جاؤ، اور لا کر جس جگہ پہ چھوڑا ہے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو کہہ رہا ہے اب تو بھی ان کو یہاں سے چھوڑ کے چلا جا۔ یہ ہے قربانی۔ معصوم بچہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور کمزور عورت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اور دنیا کے سارے مالدار مسلمانوں کو جن کے پاس مال ہے اور جو مال سے اپنی زندگی کے بننے کا یقین لے کے چل رہے ہیں، ہر مالدار مسلمان سے کہا زندگی میں ایک مرتبہ آ جا اس جگہ کے اوپر، اور زندگی میں تیرا آنا فرض ہے، آ جا ادھر اور آ کر دیکھ لے وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر اناج کا دانہ نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، انس اور جی بہلانے کے لیے پرندہ نہیں تھا، سائیدار کوئی درخت نہیں تھا، ہماری بنیاد پر جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو ہمارے بھروسے پر چھوڑتا ہے، تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر بھروسہ کرے ہم اس کے لیے کافی ہے۔ آ کے دیکھ لے دنیا کے سارے بہترین کھانے ہم نے اس جگہ پہ جمع کر دیے، اسماعیل کی پیروں کی رگڑ سے پتھریلی زمین سے ایسا پانی نکالا دنیا اس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو دوستو اس پانی کے بارے میں آج تک میرے بھائیو ہم نے سنا نہیں کہ بھائی زمزم کا پانی شارٹیج ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے رہائش، وہاں کے رہنے والے عرب احباب، اس کے علاوہ حاجی اور زائرین کتنا، لیکن اللہ کی شان، اتنے چھوٹے سے کنویں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے چشموں کو جاری فرمایا، ہزاروں سالوں میں بھوکا پیے تو اس کی بھوک دور ہو جائے، پیاسا پیے تو پیاس دور ہو جائے، ساتھی گم ہو گیا اور نیت بنا کے پیے تو ساتھی مل جائے۔
ایک اللہ والوں نے حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیے اللہ اس کی نیت کو پوری کر دے. تو وہ اللہ والوں نے حدیث سنائی، جو سن رہے تھے انہوں نے کہا بھائی میں نے زمزم اس نیت سے پیا کہ آپ مجھے 40 حدیثیں سنا دیں. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے 40 حدیثیں سنائی. حضرت شیخ رحمت اللہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیت کو کہ زمزم پیتے ہوئے انہوں نے نیت کی کہ اے اللہ قیامت کی پیاس بجھا دے. یہ ملا ہے میرے بھائیوں قربانی پر. زمزم آئے نا تو وہ ہم یاد کریں خروج کو، گھر چھوڑنے کو یاد کرے، دکانیں چھوڑنے کو یاد کرے. یہ زمزم ہمیں گھر چھوڑنے کی یاد دلا رہا ہے. ہاں یہ چھوڑے بغیر نہیں آئے گا. ابھی مولانا احمد حسین صاحب نے ہمیں مستورات کے کام کے بارے میں سنایا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ عورتوں میں عبادت کا ذوق شوق تو ہوتا ہی ہے، اور عورتیں تو مردوں سے زیادہ عبادت گزار ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں دعوت کا مزاج کا جب تک خروج نہیں ہوتا تب تک دعوت کا مزاج نہیں بنتا. خروج کے بعد دعوت کا مزاج بنتا ہے عورت کا. اس لیے خلیل اللہ کو بیوی کے ساتھ خروج کرایا ہے. اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عورتوں کے ساتھ حبشہ کا خروج کیا. دو جماعتیں حبشہ گئی، دونوں میں مستورات ساتھ میں ہیں. اور پھر جب مدینہ پاک میں آئے تو مرد بھی خروج میں، عورتیں بھی خروج میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت آپ کو سنائی جا رہی ہے تعلیم کے راستے سے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو سنایا جا رہا ہے تعلیم کے راستے سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجرت کر رہی ہے نسبت دین پر. قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ہجرت کے عمل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. ہجرت کا عمل ابھی کچھ دن پہلے ہمارے حاجی اقبال صاحب نے یہی بتایا تھا، خروج کا بدل نہیں ہمارے پاس میں، ہجرت کا نور تو ہجرت کے عمل سے ملتا ہے، خروج کا بدل نہیں. نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ اس حال میں ہجرت کر رہے کہ امید سے ہے، اور دشمنان بد نصیب وہ لوگ جنہوں نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی چمکتا ہوا چہرہ بھی دیکھ کر آپ ایسے بد نصیب لوگوں نے دنیا کی تھوڑی سی جاگیرداری زمینداری اور تھوڑی سی سرداری کے لیے اندر کی اللہ کے نبی کی نبوت کو اندر سے یقین نہیں کیا. اندر سے کمزوری تھی، اندر سے ان کے علم میں تو تھا کہ سچا نبی ہے، اندر سے قبول نہیں کیا. مسئلہ اندر کا ہے. تصدیق بالقلب کرنے والی ذات اللہ کی. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں. یہ بولتے 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 دلوں کی آواز بن جائے، دلوں کی آواز. آج اس وقت میں میرے بھائی دوستوں بزرگوں دنیا کے سارے ماحول کے اندر باطل کی آواز بلند ہو رہی ہے، غیر اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، غیر اللہ کا یقین کی دعوت دی جا رہی ہے. اس وقت میں ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان والے یہ سارے باطلی ماحول میں نکل کر ایک اللہ کی دعوت دے. شیاطینی طاغوتی دجالی محنتوں کے درمیان میں جا کر اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے، وحدانیت کی دعوت دے، رسالت کی دعوت دے، آخرت کی دعوت دے. اس وقت میں انسانیت اپنی آخرت کو بھول چکی ہے، مرنے کو بھول چکی ہے انسانیت. وحدانیت کی دعوت میں آخرت کی دعوت لازم ہے. ایمان بنے گا آخرت کا یقین آئے گا، اور آخرت کا یقین نہیں ہے تو ایمان کا دھوکہ ہے، ایمان کا دھوکہ ہے. وہ بد نصیب انسان جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ چہرہ جو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اندر کی جو بیماری تھی، دنیا کی محبتیں تھی، جس نے ایمان کو قبول کرنے پر ایمان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور جس نے ایمان کو قبول کرنے سے ان کو روک لیا، میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایسے بد نصیب انسانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس حال میں بھی زخمی کیا ہے، اور حضور کی بیٹی زخموں کے ساتھ میں سفر کر رہی ہے۔ خروج ہم میرے بھائی دوستو بزرگوں اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے مسائل لا کے رکھیں گے، ہمارا مشورہ ہو گیا، ہمارا مشورہ ہو گیا، یہ مشورے کی چیز نہیں ہے، ہمارا وقت ہو گیا، ہمارا وقت ہو گیا۔ قرآن نے ہمارے چلے 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی ہے، قرآن نے ہماری پوری زندگی کی تشکیل کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پوری جان اور پورے مال کی تشکیل کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ قریب سے آدمی گزرا، آپ بکریاں چرا رہے، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اللہ کہا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے کلمات پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ اکبر۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اور دل اللہ کی محبت سے جب پور ہوتا ہے تو اللہ کی بڑائی کے جو کلمات ہوتے ہیں آدمی کے اندر عجیب حالات پیدا کرتے ہیں۔ اذان پر دل کے اندر کوئی حرکت نہیں آتی، اذان پر باتیں بند نہیں ہوتی، اذان پر دکان کا لین دین بند نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں دین سیکھے ہم، وَذَرُوا الْبَيْعَ کا حکم ہے۔ جمعہ کے راستے سے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جمعہ کا وقت ہو کہ آپ علماء سے پوچھیں کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا کیا مطلب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہی دل کی بیماری اور وہی دل کا اندھا پن اور وہی دل کا مردہ ہونا، میرے بھائیوں دوستو، اتنے بڑے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن آدمی دکان پہ لین دین چالو ہے، بات چیت چالو ہے، گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل میں اذان ہو رہی ہے کہ روزانہ ہوتی ہے، اور وہ اذان ہوتی تھی تو پھر میرے بھائیوں دلوں میں ایسے حالات پیدا ہوتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے بعد میں کپکپی آ جاتی تھی، چہرہ زرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اتنا روتی تھی، چادر تر ہو جاتی تھی، رگیں پھول جاتی تھی۔ سبحان ذی الملک والملکوت اس نے پڑھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تو کیفیت ہی عجیب ہو گئی، کہا بھائی ایک بار اور پڑھ لے، کیا دے گا مجھے کہ بکریاں ہیں نا میری، آدھی بکریاں لے لینا۔ اس نے پھر پڑھا، پھر کیفیت عجیب ہو گئی، سکتہ جیسی حالت ہو جاتی آدمی۔ ایک آدمی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھے تھے عصر کی، کہا میں نے ان کی عصر کی نماز کو دیکھا، اللہ اکبر کہا کہ تکبیر اللہ اکبر کہا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لفظ اللہ کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ اور ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اکبر زبان سے نکلا تو وہ پیچھے والا کہتا ہے مجھے ایسا لگا ان کے بدن میں روح نہیں رہی، بالکل مبہوت ہو گئے، بالکل مبہوت ہو گئے۔ دوسری مرتبہ اس سے کہا کہ پڑھ لے اللہ کے کلمات کو، تو پھر اس نے کہا کیا دے گا کہ باقی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ پھر کہا تیسری مرتبہ پڑھ لے، کہ اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کہا تیری بکری چرانے والا چروائے کی تو ضرورت ہے نا، مجھے غلام بنا لینا، تیری بکریوں کو چراؤں گا۔ فرشتہ دیکھ کے حیران کہنے لگا خلیل اللہ مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، جا کے میرے خلیل کو دیکھ لو کہ میرے خلیل کے دل میں میرے نام کی کیا عظمت ہے، اس نے میرے نام کی کیا قیمت لگائی ہے۔
کہ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے پھر چلا نہیں، 4 مہینے نہیں، آدھی جان نہیں، آدھا مال نہیں، 1/3 جان نہیں، 1/3 مال نہیں، وہاں تو پوری جان مال کہ زندگی بھر غلامی کر لوں گا تیری، اللہ کے کلمات کو ایک مرتبہ کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمان مسجد میں آتا ہے نا، یہ نماز کی دعوت نہیں ہے، یہ پورے دین کی دعوت ہے۔ اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، یہ دعوت تامہ ہے۔ صحابہ گھر سے چلتے تھے، عورتیں پوچھتی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد میں جا رہے ہیں، اذان ہوئی ہے، نماز کا حکم ملا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ کے نبی اللہ کے دین کی بات کر کے کسی علاقے کا تقاضا فرمائیں گے تو اسی جو ہے مجلس سے اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس علاقے کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے، اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے، نبی کی امت کو دین سکھاتے سکھاتے، اگر زندگی باقی رہی تو مدینہ میں واپس آئیں گے، اگر زندگی باقی نہیں رہی تو اسی علاقے میں اپنی قبروں کو بنائیں گے۔ عورتیں پوچھتی ہے کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، نبی کے سامنے حوض کوثر کے پاس ہم سے ملاقات کر لینا۔ تو صحابہ مسجد کو آتے تھے تو کفن لے کر آتے تھے، صحابہ مسجد کو آتے تھے زندگیوں سے فارغ ہو کے آتے تھے۔ پوری جان مال کی تشکیل ہے، پوری جان مال کی ترتیب ہے، ہر سانس لگ جاوے اللہ کے نام پر، ہر سانس مال کی ہر پائی لگ جاوے۔ مشائخ فرماتے جو دم غافل وہ دم کافر، یہ فرماتے اللہ والے، جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس غفلت کے ساتھ نکلی وہ سانس میرے بھائی دوستو بس اللہ معاف فرما، ہماری تو ہر سانس پر اللہ نکلے، ہر سانس پر، یہ محنت اس کی ہے کہ ہماری ہر سانس اللہ کے ساتھ نکلے، لفظ اللہ نکلے دل سے، ہر سانس کے اوپر لفظ اللہ نکلے۔ ورنہ میرے بھائیوں یہ مال کی محنتوں سے آدمی یوں سمجھ رہا ہے کہ مال کی محنتوں سے میری زندگیاں بن جائے گی اور میری زندگی آباد ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ابھی ایک کارگزاری آئی، ایک آدمی کی نعش نہر کے اندر بہہ رہی تھی، 3-4 دن ہو گئے پھول گئی تھی، پرشاسن والوں نے نکالا تو اس کے اندر سے مرد کی نعش تھی، اللہ کا شکر ہے پتہ چلا مسلمان ہے، بذاتِ تو مسلمانوں جیسی نہیں تھی، لیکن ایک ترتیب ہے دنیا میں آنے کی لڑکے کے لیے شریعت کے اندر، تو جو عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس مرد کی نعش پتہ چلی مسلمانوں کی ہے، پاس میں مسلمانوں کی بستی تھی، پولیس والوں نے مسلمانوں کو بلایا، بھائی نعش ملی ہے، آپ لوگ اس کے جو ہے کفن دفن کا انتظام کرو۔ مسلمان لے گئے اپنی بستی میں، اور اب یہ لاوارث لاش تھی تو کوئی اس کا رشتہ دار نہیں تھا، کیا کریں گے؟ تو مسلمانوں نے چندہ کیا کفن کے لیے، کوئی 10 روپے ڈال رہا ہے، کوئی 20 روپے ڈال رہا ہے، کوئی 40 روپے ڈال رہا ہے، کوئی 50، خیر چندہ کر کے کفن کا انتظام ہو گیا، کفن دیا، جنازے کی نماز ہر ایک پڑھ رہا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، کسی کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دفن کر دیا۔ اس کے 3 دن کے بعد اس کے رشتہ دار آئے، اس کے 4 بیٹے تھے، کہا ہمارے باپ کی میت تھی، کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اچھا لے کفن کس نے دیا؟ ان کو پیسے دے دے۔ بولے تو سارے بستی والوں نے 10-10 روپے جمع کر کے کفن دیا ہے۔ تو ان کے بیٹے رونے لگے کہ کیوں؟ کہ ہمارا باپ 1200 ایکڑ کی زمین کا مالک ہے، 1200 ایکڑ کی زمین کا مالک، بڑے بڑے شہروں میں ہمارے باپ کے بنگلے ہیں، اتنے مکان ہے، اتنی دکان ہے، اتنی زمین ہے، اور اتنے کروڑ روپے بینک میں جمع ہے، سارا مال مل کے کفن نصیب نہیں، چندے کا کفن لے کے دنیا سے گیا ہے۔ مال اتنی بے حیثیت بے قیمت چیز ہے۔ موت تو یقینی ہے لیکن کفن یقین نہیں ہے، یاد رکھنا میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں موت آئی، کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، خبر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کہ جانے والے کچھ نصیب ہے اللہ کے نام پر، ایمان پر امید کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرا آپ کا مسئلہ ہے آخرت کا۔ صحابہ ایمان کے خاتمے سے ڈرتے تھے،
ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کے دل ایمان کی محنت کرتے کرتے پر نور ہو چکے تھے. نمازوں میں ان کے دل حاضر ہوتے تھے, قرآن کی تلاوت میں ان کے دل حاضر ہوتے تھے, دعاؤں میں ان کے دل حاضر ہوتے تھے, ان کے رونے پر فرشتے رونے لگتے تھے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے عجیب صحابہ کو بنایا تھا کہ ان کو اپنے ایمان کے بارے میں اطمینان نہیں تھا. تابعین نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کے پاس میں. بڑے بڑے مشائخ فرماتے ہیں, محدثین میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے عمر میں زیادہ تھے, لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مؤدب بیٹھتے تھے, ادب کے ساتھ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں, اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے درس کی کیفیت لکھی اللہ والوں نے کہ ایک ایک درس کے اندر 40 ہزار کا مجمع شاگردوں کا ہوتا تھا. عام سننے والوں کا مجمع الگ, صرف شاگردوں کا مجمع 40,000 کا ہوتا تھا جو حدیث کے درس کے لیے سبق کے لیے آتے تھے. اور وہ زمانہ مائک کی سسٹم کا تو تھا نہیں, تو بھائی 40,000 تک آواز کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس کے درمیان میں مقبر ہوتے تھے. آپ یہاں حدیث پڑھتے تھے, مقبر حدیث کو نقل کرتے تھے. آپ جو سبق دیتے تھے مقبر سبق کو نقل کرتے تھے. 1100 مقبر ہوتے تھے ان کے درس میں, 1100 مقبر, 1100. جو آدمی جتنا ایمان پر محنت کرتا ہے وہ اتنا ہی خاتمے سے ڈرتا ہے. آخری وقت لکھا ہے, اپنی زندگی کا زمانہ لکھا, 1 سال حج, 1 سال اللہ کے راستے کی محنت. جس سال حج کو جاتے ہیں علماء کو ماں ان کے خاندان کے ساتھ لے جاتے ہیں, پورا کپڑا خرچہ سب اپنے پاس سے دیتے ہیں. جو تجارت کرتے ہیں ساری تجارت کا مال اللہ کے نام پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ساری صدقہ, سارے خیرات, ساری حج, سارا اللہ کے راستے کی محنت. موت کا وقت ہے, شاگردوں سے کہا مجھے 4 پائی سے زمین پہ لٹا دو. زمین پہ قالین بچھا ہوا نہیں تھا, مٹی تھی. شاگردوں کو تھوڑا سا بے ادبی کا خیال آیا تو کہا کہ میرا حکم ہے, ادب سے زیادہ حکم کا جو مقام ہے, میرا حکم ہے مجھے زمین پہ لٹا دو. شاگردوں نے ڈرتے ہوئے آپ کو زمین پہ لٹایا. ان کی حالات کو دیکھ کر شاگردوں کی چیخیں نکل گئی کہ آپ اپنے چہرے کو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, آپ کے چہرے میں مٹی لگ رہی ہے, آپ کی داڑھی میں مٹی لگ رہی ہے. ان داڑھی کے سفید بالوں کو آسمان کی طرف کر کے کیا, اے اللہ عبداللہ بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے پہ ترس کھا کر ایمان عطا فرما, بڑھاپے پہ ترس کھا کر ایمان عطا. ہم کون سے ایمان پر؟ اس لیے میرے بھائیو دوستوں, مسئلہ تو آخرت کا ہے اور مسئلہ تو سکرات پہ برا ہوگا. اعتبار تو خاتمے کا ہے, اور سکرات سے جو ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر انعام ہی انعام ہے. اور سکرات اگر میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری موت خراب ہو گئی تو پھر میرے بھائیوں سکرات سے جو مسائل شروع ہوں گے وہ مسائل نہیں, وہ مصیبتوں کے پہاڑ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے یہ مجمع انشاءاللہ آج نیت کریں کہ ہمیں ایمان کی محنت, اپنے دل کے بنانے کی محنت, اللہ کی محبت حاصل کرنے کی محنت ہمیں انشاءاللہ آخری سانس تک کرنی ہے. انشاءاللہ ہر سانس کو اللہ کے نام پہ لگانا ہے, ہر مال کی پائی کو اللہ کے نام پہ لگانا ہے. 4 مہینے ایک مرتبہ لگ گیا اطمینان نہیں ہے, 4 مہینے بیرون کا سفر ہو گیا اطمینان نہیں ہے, سال کا چلہ لگ گیا اطمینان نہیں ہے, مہینے کا 3 دن لگ گیا اطمینان نہیں ہے, خاتمہ جب تک ایمان پیدا ہو اطمینان نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو, موت کے آخری سانس تک جب جب بھی ایمان کا تقاضا آئے گا, اور جب جب بھی اللہ کی محبت کا تقاضا آئے گا, اور جب بھی نبی کی محبت کا تقاضا آئے گا, اور جب جب بھی نبی کی امت کا تقاضا آئے گا, وہ بیماریوں میں آئے گا, وہ تنگیوں میں آئے گا, وہ خوف میں آئے گا, وہ جانی مالی نقصان کے حالات میں آئے گا, ہم ہر حال میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے انشاءاللہ اللہ کے سامنے لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اس لیے مجمع میرے بھائیوں, اللہ کے نیک اور مخلص بندے اس وقت میں بہت بے چین اور بے قرار ہے.
اس وقت امت کو خوف سے نکالنا، امت کو ایمان کی حفاظت، امت کو آخرت کے برباد ہونے سے بچانا، امت کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا، اور امت کو جو ہے اپنے مقصد حیات پہ کھڑا کرنا میری آپ کی ذمہ داری، صرف مشائخ کی ذمہ داری نہیں، اور صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، اور صرف ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں، اس امت میں پیدا ہونے والے ہر غریب اور ہر امیر کی، ہر مرد اور ہر عورت کی، ہر شہری اور ہر دیہاتی کی، ہر بوڑھے کی، ہر جوان کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام کے تمام اپنی جانی مالی طاقت لگا کر امت کے ایک ایک فرد کو ان نفقوں سے نکال کر امت کو اپنے مقصد حیات پہ کھڑا فرمائے۔ اس لیے اس وقت میں تقاضا ہے، سال کا وقت نہیں ہوتا، 8 مہینے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے دین کی محنت کے ذریعے آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، سکرات پر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے عطا فرمائے ہیں، 8 مہینے ہوئے، 9 مہینے ہوئے، سال نہیں ہوتا، انتظار نہیں کرے، اور جس کا سال ہو گیا وہ تو اپنے حالات کو نہ دیکھے، وہ مشورہ کرنے کے لیے ہمارا امیر صاحب کے پاس نہ آئے، وہ تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حالات کو دیکھے، امت کی قسمہ پرسی کو دیکھے، امت کی بے بسی بے قسی کو دیکھے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں اتنے سارے علاقے ابھی بھی ہندوستان کے باقی ہیں جن علاقوں میں ابھی بھی امت بیماریوں کی زد میں آ کر مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی علاقوں میں ایسے حالات ہیں، اور امت میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایمان کی بارڈر تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم نے قربانی نہیں دی امت کفر میں داخل ہو جائے گی، اور قربانی دے دی تو امت کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی بتاؤ کھڑے ہو کر کہ بھائی کم و بیش وقت کے لیے جس کی جو نیت ہو وہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ دکھانا شروع کر بتائیں ماشاءاللہ۔ خان صاحب کے ساتھ پوری سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك۔ اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو دعا میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم تو نماز میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم تو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم تو ذکر کرتے کرتے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ دنیا کی محبت نے ہمارے دل کے نور کو چھین لیا، اے اللہ دنیا کی محبتوں نے ہمارے دل کو اندھا کر دیا، اے اللہ ہمارے دل کی ساری دولتیں چھین لی تھی، حسد ہمارے دل میں ہے، کپٹ ہمارے دل میں ہے، اے اللہ کبر ہمارے دل میں ہے، نفاق ہمارے دل میں ہے، اے اللہ دلوں کے امراض کے ساتھ چل رہے والا، اے اللہ ظاہری بیماریوں کی ہمیں فکر ہے، ہمیں دل کی بیماریوں کی فکر نہیں، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنے دل کو اے اللہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کے اندھے پن کو دور کر دے، ہمارے دل کی نگاہ کو کھول دے،
ہمارے دل کو زندہ کر دے مولا، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے مولا، ہمارا دل سویا نہیں ہے مولا، اے اللہ ہمارا دل تو مر چکا ہے مولا، قبرستان میں جا کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، اے اللہ ہمارے بھائی کو کفن میں دیکھ کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، اے اللہ اموات کی کثرت پر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اے اللہ بیماریوں کے حالات میں بھی ہم گناہوں سے بچنے والے نہیں بنے، اے اللہ ان بیماریوں میں بھی ہمارے تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں بچایا، اے اللہ مناجات کی لذتیں ختم ہو گئی، دعاؤں کی لذتیں ختم ہو گئی، سجدوں کی لذتیں ختم ہو گئی، اے اللہ تلاوت کی لذتیں ختم ہو گئی، اے اللہ ہمارے دل اے اللہ ویران ہو چکے ہیں، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے مولا، تو اپنے خزانے سے ہمارے دل کی پاکی عطا فرما، ہمارے دل کو عافیت کے ساتھ پاک کر دے، ہمارے دل کی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے دل میں ایمانی نور عطا فرما دے، ہمارے دل میں آخرت کا یقین عطا فرما دے، ہمارے دل میں تیری محبت عطا فرما دے، تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل میں آخرت کا یقین عطا فرما دے، اپنی محبت کی شراب ہمیں پلا لے، اے اللہ ابھی تک ایک سورت بھی تیری محبت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، ابھی تک 2 رکعت نماز بھی تیری محبت میں پڑھی نہیں گئی، اے اللہ ہمارے دل تیری محبت سے خالی ہے، اے اللہ اس دل پر موت پر ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ ایسے دل پر ہمیں موت پر ایمان نہیں مل سکتا، اے اللہ ہمارے دل برباد ہو چکے ہیں مولا، تو اے اللہ ہمارے دلوں کی بربادی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اے اللہ دل کا نور عطا فرما دے، اے اللہ دل کی قوت عطا فرما دے، دل کی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ دل کے انوارات عطا فرما دے، ہمارے دل کے انبر کو دور کر دے، ہمیں بصیرت کی نگاہیں عطا فرما دے، ہمیں آخرت کا یقین عطا فرما دے، جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے، ہر قدم کے اٹھنے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھ کر اٹھانا نصیب فرما دے، آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، اے اللہ نظر کو اے اللہ بگاڑتے زمانہ ہو گیا، اس نظر نے ہمارے دل کو برباد کر دیا مولا، اے اللہ موت تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہو سکتی، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے، آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، اے اللہ ہماری آنکھیں کتنی خیانت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، پڑوس والا نہیں جانتا، بیوی نہیں جانتی، بچے نہیں جانتے، اے اللہ دوست نہیں جانتے، لیکن مولا آسمان سے تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ پسینے کی بدبو آتی ہے، یہ تم نے سرداری کا معاملہ کیا، اگر بد نظری کے گناہ کی بدبو کو ظاہر کر دی تو اے اللہ پاس والا دوست بھی بٹھانے تیار نہیں ہوگا، اور پاس میں بیٹھنے والی بھی پاس میں بیٹھنے تیار نہیں ہوگی، اتنی ساری بد نظری کے ساتھ نے تجھے ناراض کیا ہے، اے اللہ تو قابل مطلق تھا کہ تو ہماری آنکھوں کو پھوڑ دیتا، لیکن مولا تیرے کرم کے قربان کہ تو آنکھوں میں روشنی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، کتنی راتیں ایسی گزر گئی ہم نے تیرا خیال بھی نہیں کیا، پوری کے پوری رات ہم نے تیری نافرمانی میں گزار دی، اے اللہ پھر بھی تو نے ہمیں فجر میں صحیح سالم اٹھایا، اے اللہ اذان ہو رہی تھی ہم گناہ کر رہے تھے، فجر کی اذان ہو رہی تھی ہم تیری نافرمانی کر رہے تھے، لیکن مولا تو 70 ماہ سے زیادہ مہربان، تو مہربانی دکھاتا ہی رہا اور ہم گناہ کرتے ہی رہے، تیری نعمتوں کو ہم نے گناہوں سے مقابلہ کیا ہے، اے اللہ اے اللہ نعمت کہتے ہوئے نہیں تھکا، ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں تھکے، اے اللہ آج سچے دل سے معافی مانگنے تیرے دربار میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ یہ راتوں کے سوالی راتوں کے بھکاری ہے، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعہ کی رات ہے، ذوالحجہ کی مقبول رات ہے مولا، ان راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، یہ راتیں شب قدر کی راتوں کے برابر ہے، تیری عزت اور تیرے شان اور تیرے عالی مرتبے کی قسم تجھے دی جا رہی ہے مولا، اے بے قصوں کے والی، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے خدا، اے غم زدہ دلوں کے غم کو دور کرنے والے خدا، اے زخمی دلوں کے زخم کو لگانے والے خدا،
دامن کے پھیلے ہوئے کو بھر دینے والے خدا، ہم سارے کے سارے اپنے دامن کو پھیلا کر تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں. 10-20 کلو کا بوجھ سر پر اٹھا نہیں سکتے. اے اللہ منوں اور تنوں کا گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے کیسے گناہوں کو لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آج یہ بوجھ لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں. اے بے سہاروں کے سہارے اللہ، اے بے یاروں کے مددگار، تجھے امیدوں کی آخری پکار کہا ہے اور تو ہی ماوا اور ملجا ہے. 70 ماوا سے زیادہ مہربان خدا، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف کرنا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے دوستوں کو معاف کر دے، ہمارے معاشرین کو معاف کر دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف کر دے، ہمارے ساتھیوں کو معاف کر دے، ہمارے شہر ضلع والوں کو معاف کر دے، ہمارے علماء کو معاف فرما، ہمارے عوام کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کو معاف فرما، ہماری جوان بچیوں کو معاف فرما، ہمارے جوان بچوں کو معاف فرما. اے اللہ غفلت کے ساتھ ہماری بچیوں نے قدم اٹھا لیا. اے اللہ ایمان کے خلاف تم نے سودے کر دیے. اے اللہ ہماری بچیوں نے اے اللہ ماحول کی زد میں آ کر اصلی تعلیم میں ایمان کو لٹا دیا. وہاں معاف کر دے، ہماری بچیوں کو معاف کر دے. یہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے اپنی جوان بچیوں کو ایمان کا سبق نہیں سکھایا، ہم نے اپنی جوان بچیوں کو آخرت کا سبق نہیں سکھایا، ہم نے اپنی جوان بچیوں کو اپنے نبی کی قربانیاں نہیں سکھائی. اے اللہ ہماری جوان بچیوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے پیچھے ہمارے نبی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے پیچھے نبی کی بیٹی زینب نے زخموں کے ساتھ سفر کیا ہے، ان زخموں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان زخموں کے ساتھ نبی کی بیٹی شہید ہوئی ہے، ان زخموں کو لے کر قبر میں گئی ہے. قیامت کے آنے والی بیٹیوں کو حیا مل جائے، شرم مل جائے، سبق مل جائے، اے اللہ پردہ مل جائے، اے اللہ حیا مل جائے. جہنم کی آگ سے امت کی بیٹیاں اے اللہ بچ جائے، اس کے لیے نبی کی بیٹی نے قربانی دی تھی. ہماری بیٹیوں کو نبی کی بیٹیوں کی قربانی کا پتہ نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کے لیے فاطمہ نے بھاگے کیے تھے، فاطمہ نے اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلایا تھا. حسین کا رونا فاطمہ کو بے چین کر رہا تھا، حسن کا رونا فاطمہ کو رلا رہا تھا. اے اللہ رونے کی آواز نے نبی کو بے چین کیا ہے. اور اللہ تیرے نبی بے قراری کے ساتھ فاطمہ کے گھر میں آنسو بہا کر امت کی آخرت کو مانگ رہے ہیں. مولا اے اللہ گھرانے نبوت کی قربانیوں کو ہماری بیٹیوں کو سنا دے، ہماری بیٹیوں کو سمجھا دے، ہمارے جوانوں کو سمجھا دے. جب ہماری بیٹی اے اللہ بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، ہمارے نبی کے سینے میں دین داخل ہوتا ہے. اے اللہ جب ہماری جوان بیٹی کالج میں ایک غیر ایمان والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، ہمارے نبی کا سینہ زخمی ہوتا ہے. اے مولا ہماری بیٹیوں نے نبی کے سینے کو زخمی کر دیا، ہمارے نبی کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو گیا. مولا ہمارے نبی بے چینوں میں قرار ہے. دنیا میں اللہ دشمنوں نے چین سے جینے نہیں دیا. اے اللہ آج امت کی بیٹیاں نبی کو چین سے سونے نہیں دے رہی. اے مولا امت کی بیٹیوں کو معاف کر دے، امت کے جوانوں کو معاف کر دے، امت کو معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے. امت چھوٹے سی دنیا کے لیے اے اللہ آخرت کو برباد کر رہی ہے، ایمان کے سودے کر رہی ہے. 2 کلو تیل 20 کلو گیہوں میں امت اپنے ایمان کو لٹا رہی ہے. اس امت کو پتہ نہیں ہے اے اللہ اس کے نبی نے تاریخ کے میدانوں میں اپنے مبارک جسم پر پتھر کھائے ہیں، جس جسم پر ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اے اللہ وہ جسم پتھروں سے چھلنی ہوا ہے. تیرے نبی کا خون کا ایک ایک قطرہ دنیا کے انسانوں کے خون سے زیادہ قیمتی تھا. تیرے نبی نے اپنے خون کو بہایا ہے. اے اللہ امت کی آخرت کو مانگا ہے، امت کی جنت کو مانگا ہے، امت کے ایمان کو مانگا ہے. آج امت اپنے ایمان کو لٹا رہی ہے. مولا اے اللہ
امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، امت کو نیک و نیک بنا دے، امت کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ امت کے لیے رونے والے تیری آنکھوں سے رحمت میں چلے گئے، ہمارے علماء تیری آنکھوں سے رحمت میں چلے گئے، ہمارے ساتھی تیری آنکھوں سے رحمت میں چلے گئے، تیرے نیک بندے اور بندیاں اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اے اللہ باقی بننے کو توبہ کی توفیق دے، راتوں میں اٹھنے والا بنا دے، امت کے لیے رونے والا بنا دے، امت کے لیے مانگنے والا بنا دے، امت کے لیے کرنے والا بنا دے۔ بندیوں کی طرح دنیا کی محنت کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، یہود و نصارہ کی طرح محنت کرتے کرتے زمانہ ہو گیا۔ اے اللہ نبی کی امت بے بسی بے بسی کی حالت میں ہے، اس کے غم میں رونے والے دنیا سے چلے گئے، اس کو رلانے والے دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے بے سہاروں کے سہارے آقا، دنیا میں ایک جانور اللہ ذبح ہوتا ہے، اس کے نام پر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک اللہ درخت کرتا ہے، اس کی طرف سے طاقتیں اللہ سامنے آ جاتی ہے۔ تیرے نبی کی امت ہے اللہ غاجر اور مولی کی طرف حیثیت بے قیمت کٹی جا رہی ہے، دنیا کی ہر نالی میں امت کا خون بہ رہا ہے، امت پانی کے لیے ترس رہی ہے، امت لقمے کے لیے ترس رہی ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اپنی رحم کی نگاہ ڈال دے، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی سلامتی میں لے لے، امت کو ہدایت عطا فرما دے، امت کو ایمان عطا فرما دے، امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی جان مال عزت آبرو ایمان عمل کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، ذکر و عبادت کی خانقاہوں کی، کام کے لیے اداروں کی حفاظت فرما، خدمت کے کاموں کی حفاظت فرما، علماء حقانی ربانی کی حفاظت فرما، نیک بندے اور بندیوں کی حفاظت فرما، امت کے محسنین کی حفاظت فرما، مخلصین مستخلصین کی حفاظت فرما، مشائخین کے اکابرین کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعبیر قائم فرما، ان کے سفر اجر کو قبول فرما، عطش کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ قبول فرما لے، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، انہیں صحت آپ کے تندرستی عطا فرما، اس مجمع کو قبول فرما لے، اس میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہ فرما، تیری شان کے خلاف ہوگا مولا، یہ مجمع کسی کنجوس اور فقیر کے دروازے پہ چلا جائے، کسی بچے کے دروازے پہ چلا جائے اور کبھی شرم آئے گی۔ اے قریبوں کے قریب، اے رحیموں کے رحیم، اب تک کی ساری معاف کر دے، پچھلی کو معاف کر دے، باقی کو سوار دے، اپنا بنا کر اپنے دین کا کام لے لے، اپنا بنا کر اپنے دین کا کام لے لے، اپنے نیک اور بھلے بندوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو مستجاب دعا بنا دے، ہمارے شہر کے بڑوں کی حکم میں برکت عطا فرما دے، ہمارے شہر کے کام کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے شہر کے کام کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے دیہاتوں کو قبول فرما لے، ہمارے ضلع کو قبول فرما لے، ہمارے ملک کو قبول فرما لے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ملک کو مدینے کی گلیوں کا نمونہ بنا دے، ہمارے ملک کے قوم کے بچے کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، اور اے اللہ عالم کے سارے بیماروں کو شفا دے دے، یہ بیماری ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور سارے ایمان والوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو ساتھی کی خبریں آ رہی ہے کینسر کے مریض بیمار ہے، اے اللہ ابھی خبر آئی، اے اللہ ہمارے محلے کا ساتھی کینسر کا بیمار ہے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں وہ چاہے جو بیماری میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو دیکھو صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اللہ روزی کے لیے پریشان ہے حلال طیب پاکیزہ روزیاں عطا فرما، برکت والی عزت والی عافیت والی روزی عطا فرما، جن کے جواب بچے بچیاں نیک صالح دوروں کا انتظام فرما، جن کے یہاں بچے معصوم تربیت کے لیے ماں باپ پریشان ہے عالم دین حافظ قرآن بنا، جن کے سچے خاتم اور داعی بنا، امت کے جتنے بھی مسلمین ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، اے اللہ نفع والی بارش عطا فرما، سیلابی والی بارش عطا فرما، سیلابی والی بارش سے حفاظت فرما، نقصان والی بارش سے حفاظت فرما، دین کے کام میں آسانی اور ایسی بارش عطا فرما، دین کے کام میں رکاوٹ لگے ایسی بارش سے حفاظت فرما، تیری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ زمین کی پیٹھ کے اوپر گناہوں سے بڑی اے اللہ اس کا سینہ جل رہا ہے، اپنے کرم سے رحمت والی بارش عطا فرما دے، ہمارے گناہوں سے بارش رکی ہوئی ہے ہم سب کو معاف کر دے، اور اے اللہ مسلادار بارش عطا فرما دے، اے اللہ نفع والی بارش عطا فرما دے،
اے اللہ ہم سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اپنے پاک حرمین کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، عالم کے مسلمانوں کے لیے تیرے دربار تیرے نبی کے دربار پر پہنچنا آسان کروا دے، اس سال کی حج کو قبول کر لے اور قیامت تک کی حج کو آسان کر دے، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار عمرہ نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے نبی کی قربانی کے صدقے میں قبول فرما، صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔